اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، مکتوب نمبر 9۔ یہ مکتوب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے حاکم شام کے نام تحریر فرمایا۔ اس مکتوب میں فرماتے ہیں کہ ہماری قوم نے ہمارے نبی کو قتل کرنے اور ہماری جڑ اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا، اور ہمارے لیے غم و اندوہ کے سر و سامان کیے، اور برے سے برے برتاؤ ہمارے ساتھ روا رکھے، ہمیں آرام و راحت سے روک دیا، اور مستقل طور پر خوف و دہشت سے دوچار کر دیا، اور ایک سنگلاخ و ناہموار پہاڑ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، اور ہمارے لیے جنگ کی آگ بھڑکا دی، مگر اللہ نے ہماری ہمت باندھی کہ ہم پیغمبر کے دین کی حفاظت کریں اور ان کے دامن رحمت پر، دامن حرمت پر آنچ نہ آنے دیں۔ ہمارے مومن ان سختیوں کی وجہ سے ثواب کے امیدوار تھے، اور ہمارے کافر قرابت کی بنا پر حمایت ضروری سمجھتے تھے، اور قریش میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ہم پر آنے والی مصیبتوں سے کوسوں دور تھے، اس عہد و پیمان کی وجہ سے کہ جو ان کی حفاظت کرتا تھا، یا اس قبیلے کی وجہ سے کہ ان کی حفاظت کو اٹھ کھڑا ہوتا تھا، لہذا وہ قتل سے محفوظ تھے۔ اور رسالت مآب کا یہ طریقہ تھا کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے اور لوگوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگتے تھے تو پیغمبر اپنے اہل بیت کو آگے بڑھا دیتے تھے، اور یوں انہیں سینہ سپر بنا کر اصحاب کو نیزہ و شمشیر کی مار سے بچا لے جاتے تھے۔ چنانچہ عبیدہ ابن حارث بدر میں، حمزہ احد میں، اور جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ ایک اور شخص نے بھی کہ اگر میں چاہوں تو اس کا نام لے سکتا ہوں، انہی لوگوں کی طرح شہید ہونا چاہا، لیکن ان کی عمریں جلد پوری ہو گئیں اور اس کی موت پیچھے جا پڑی۔ اس زمانے کج رفتار پر حیرت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایسوں کا نام لیا جاتا ہے کہ جنہوں نے میدان سعی میں میری سی تیزگامی کبھی نہ دکھائی، اور نہ ان کے لیے میرے ایسے دیرینہ اسلامی خدمات ہیں، ایسے خدمات کہ جن کی مانند کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ کوئی مدعی ایسی چیز کا دعویٰ کر بیٹھے کہ جسے میں نہیں جانتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ اسے جانتا ہوگا، یعنی کچھ ہو تو وہ جانے، بہرحال اللہ کا شکر ہے۔ اے حاکم شام، تمہارا یہ مطالبہ جو ہے کہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کر دوں، تو میں نے اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ انہیں تمہارے یا تمہارے علاوہ کسی اور کے حوالے کرنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ اور میری جان کی قسم، اگر تم اپنی گمراہی اور انتشار پسندی سے باز نہ آئے تو بہت جلد ہی انہیں پہچان لوگے، وہ خود تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، اور تمہیں جنگلوں، دریاؤں، پہاڑوں اور میدانوں میں ان کے ڈھونڈنے کی زحمت نہ دیں گے، مگر یہ ایک ایسا مطلوب ہوگا جس کا حصول تمہارے لیے ناگواری کا باعث ہوگا، اور وہ آنے والے ایسے ہوں گے جن کی ملاقات تمہیں خوش نہ کر سکے گی۔ سلام اس پر جو سلام کے لائق ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔